محکمہ صحت فیصل آباد کی اسلامیہ گرلز کالج میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کالج میں پڑھنے والے 5000 طالبات اور اساتذہ میں کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ صحت نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کے تعاون سے پولیس جوانوں کی کرونا ویکسینیشن کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ویلفیئر نے تمام آر پی اوز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ افسران سے کینسینو ویکسین کے لیے خواہش مند اہلکاروں کے نام مانگ لیے۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کے لیے اینجیوگرافی کرانا خواب بن گیا۔ پیسے ہیں تو فوری، ورنہ 6 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ مریضوں کی شکایات سامنے آنے لگے۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر عباس کی تردید، بولے شعبہ اندرونی مریضوں میں اینجیوگرافی فوری ہوتی ہے، شعبہ بیرونی مریضہ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ شاپنگ مالز اور پلازوں میں آگ لگے تو بچاؤ پالیسی کیا ہوگی؟ بڑی عمارتوں سے بروقت ہنگامی اخراج کیسے ممکن ہوگا؟ حکومت کا فیصل آباد میں اسکریننگ کا فیصلہ، محکمے اپنی حدود میں موجود پلازوں کی رپورٹ مرتب کریں گے۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ترقیاتی اسکیمیں توجہ کی منتظر۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس اور ٹریفک سگنلز۔ نئے مالی سال کے 5.5 ماہ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ پی ٹی آئی ایم پی لطیف نذر نے جلد اسکیموں کے اعلان کی خوشخبری سنائی۔ ٹوبہ میں مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہونے والے منصوبے تاحال نامکمل۔ دیہی علاقوں میں 5 سال قبل 9 کروڑ روپے سے صاف پانی پروگرام شروع ہوا۔ چک 382 اور چک 390 کے علاوہ تمام دیہاتوں میں منصوبے تاخیر کا شکار۔ ایکسین پبلک ہیلتھ نے جون 2021 تک منصوبے مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ ڈی سی ٹوبہ ٹیکسنگ عمر جاوید کے حکم پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ ڈی سی آفس میں لگا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ 15 روز سے بند۔ پلانٹ کی مرمت نہ ہو سکی۔ شہریوں کی شکایت پر ضلع انتظامیہ نے اگلے 2 روز میں پلانٹ فعال کرنے کی خوشخبری سنائی۔ ایک ارب سے زائد سالانہ ٹرن اوور دینے والی کمپنیوں کی رجسٹریشن ملتان منتقل کرنے کا معاملہ۔ عدالتی احکامات کے بعد 20 کمپنیوں کی رجسٹریشن دوبارہ ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد میں بحال۔ ایف بی آر نے 300 کمپنیز کی رجسٹریشن ایل ٹی او ملتان منتقل کی گئی۔ فیسٹو میں میٹرز کا بحران یا افسران کی غفلت۔ 7820 سگنل فیس میٹر نہ لگائے جا سکے۔ 3000 کمرشل میٹر کی درخواستیں بھی سنوائی کی منتظر۔ میٹر پریڈنسی رپورٹ فیسٹو کی بڑی سستی سامنے لے آئی۔ واسطہ فیصل آباد کی خاتون کلرک 13 سال کے بعد نوکری پر بحال، مستقل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ پنجاب لیبر اپیلیٹ ٹرائیبیونل لاہور نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ محکمہ واسطہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی۔ طلبہ اور اساتذہ کی تعداد سمیت میسر سہولیات کی معلومات آن لائن نہ ہو سکیں۔ فیصل آباد کے 171 سکولز کا سکول شماری رپورٹ میں غلط ڈیٹا درج کرنے کا انکشاف۔ سی ای او ایجوکیشن نے نوٹس لے لیا، ڈیٹا کی جلد درستی کی ہدایت۔ فنڈز کی کمی یا محکمہ تعلیم کے افسران کی مبینہ غفلت کا معاملہ۔ گورنمنٹ الاصلاح ہائی اسکول سنیوٹ کی دیوار 3 سال کے بعد بھی تعمیر نہ ہو سکی۔ طلبہ اور اساتذہ کی سیکورٹی دو پر حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ موزہ باغ جھنگ کا لائبریری منصوبہ فنڈز نہ ملنے سے التوا کا شکار۔ تعمیراتی کام کے لیے 1 کروڑ 70 لاکھ مختص کیے گئے۔ 2 سالوں میں صرف 10 لاکھ روپے ہی جاری کیے جا سکے۔ جنگ میں کپاس پر مندے کے بادل چھٹ نہ سکے۔ پاکستان جینرز ایسوسی ایشن رپورٹ کے مطابق صرف 4700 بیلز مارکیٹ میں پہنچی۔ کاروبار میں کمی کے باعث 1100 بیلز تاحال فروخت نہ کی جا سکی۔ گزشتہ سال کی نسبت بیلز کی آمد میں بھی 32.61% کمی بھی ریکارڈ۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی کے کاروبار پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ فیصل آباد کا ایمبرائڈری سیکٹر آج بھی بند، مزدوروں کو روزگار کی فکر۔ صدر آل ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ بڑی وجہ قرار دے دی گئی۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر معاشی حالات سے پریشان، کپڑا مارکیٹوں میں سناٹے، ہول سیل کلاتھ سیکٹر میں بھی ویرانی، مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ صدر مارکیٹ شیخ فیصل کے حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ گندم کوٹا کی پالیسیاں ناکام، پاسکو فلور ملز کو گندم فراہم نہ کر سکا، چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا نایاب، خریدار خوار، سبسڈائز ریٹ کی دالیں، چینی، گھی اور کوکنگ آئل بھی دستیاب نہیں، شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور۔ گندم کی بجائے کینوا کی فصل کاشت کرنے پر زور، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈین ڈاکٹر جاوید FAO سے ڈاکٹر شکیل خان کی شرکت۔ ماہرین کے مطابق کینوا سے ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، فیصل آباد ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 1 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، ANF نے ملزم کو سامان سمیت حراست میں لے لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس چنیوٹ کو 603 اشتہاریوں کی تلاش، DPO کی شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کی ہدایت۔ اب تک 250 افراد کے کارڈز اور اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا۔ اسموگ اور فوگ کے پیش نظر جیلوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات، مرکزی اور خارجی راستوں پر لائٹس کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ DIG جیل فیصل آباد سعید اللہ گوندل نے دیواروں پر سرچ لائٹس نصب کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی ٹوبہ کے اجلاس میں 12 کیسز کی سماعت، 6 کے فیصلے سنا دیے گئے، 6 کی آئندہ پیشی پر طلبی۔ DC عمر جاوید اور چیئرمین کمیٹی نوید عالم نے اجلاس کی صدارت کی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بچوں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ، محکمہ خزانہ کی جانب سے طلباء کے لیے 25 کروڑ روپے کا اسکالرشپ منظور، مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر انعامات دیے جائیں گے۔